بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں قاسم جامی۔ حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی پی 139 سے الیکٹڈ ممبر جناب رانا طاہر اقبال صاحب۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے سیاسی معاملات، آپ کے زندگی کے جو آئلی معاملات ہیں ان پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرسٹ آف آل تھینک یو فار ٹائم۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ اچھا رانا صاحب، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ سب سے بڑا ایلیگیشن آپ کی جماعت پہ اور آپ پہ موروثی سیاست کا لگتا ہے، یعنی پورے حلقے میں بڑے رانا صاحب کو کیا کوئی ایسا قابل ہونہار، ایسا کوئی ممبر منتخب کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں ملا جس کو ٹکٹ دیا جاتا اور وہ الیکٹڈ ہوتا، بجائے اس کے کہ آپ چونکہ ان کے داماد بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ان کے اور بھی ذاتی مراسم، کاروباری تعلقات سارے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس ایلیگیشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے اور میرا خیال ہے یہ ایسا سوال ہے جو کہ پوچھا جانا چاہیے ہر حلقے میں، ہر جہاں پر بھی لوگ الیکشن لڑتے ہیں۔ موروثی سیاست ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس پر لمبی ایک بحث ہو سکتی ہے۔ موروثی سیاست کے بہت سے، اگر آپ کو دیکھا جائے تو اس کے بہت سے فائدے آپ کو نظر آئیں گے، خاص طور پہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر ہمارا فیملی سٹرکچر اور ایک انوائرمنٹ اور ایک حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں میرا خیال ہے موروثی سیاست جس کو نیگیٹو ایک کہا جاتا ہے، اس کا نیگیٹو پہلو سے زیادہ پازیٹیو ہے۔ جہاں تک ہمارے حلقے کا ہے بات ہے، وہاں پر ہم نے اس حالات میں اس وجہ سے الیکشن ہم نے اپنی فیملی ممبرز میں لڑا کیونکہ جو اس وقت اکنامک اور سوشل انوائرمنٹ تھا پاکستان میں، ٹف حالات تھے، ہم نے یہ سمجھا کہ پارٹی کو اور علاقے کو سیریس پولیٹیشنز کی ضرورت ہے جو ذمہ داری سے کام کر سکے۔ انفارچونیٹلی ہماری فیملی کے باہر ان حالات میں کوئی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو ہم پہلے بھی لوگوں کو الیکشن لڑتے رہے ہیں، لوگوں کی سیٹس پہ وہ آتے اور وہ الیکشن لڑتے۔ لیکن جہاں تک قابلیت کی بات ہے، دیکھیں اگر لوگ بار بار ایک فیملی ممبر کو، ایک ہی فیملی سے کسی ممبر کو الیکٹ کریں تو کوئی تو وجہ ہے نا، کوئی تو بات ہے نا۔ جنرل الیکشن میں رانا صاحب نے لڑا، وہ جیتے، رانا افضال صاحب نے لڑا، وہ جیتے، میں نے لڑا، میں جیتا، اور ہر بار لیڈ بڑھ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور ایز لانگ ایز لوگ ایکسیپٹ کریں کسی کینڈیڈیٹ کو، اس کی فیملی کون ہے، اس کا باپ دادا کون ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ مطلب فیملی پبلسٹی ہے یہ نہیں، فیملی پبلسٹی نہیں ہے، فیملی کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ ذمہ داری لوگ سمجھتے ہیں کہ فیملی بخوبی نبھا رہی ہے تو لوگ اس کو الیکٹ کرتے ہیں، اور اگر لوگ الیکٹ کریں، جس کو الیکٹ کریں، ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم اس کی ہی اس کو جو لوگوں کو پسند ہو، لوگ جس کو اپنا ممبر دیکھنا چاہیں اسی کو ممبر بننا چاہیے، اور وہی لوگوں کا کام کرے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا سٹیج آئے گا کہ کیا یہ فیملی ممبر ایک دفعہ الیکٹ ہو کر لوگوں کے کام بہتر کر رہا ہے، اس نے دوبارہ بھی الیکشن میں جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، رانا صاحب ہر بار لڑتے ہیں الیکشن، ہمارے دوسرے لوگ بھی لڑتے ہیں۔ اگر لوگوں کو لگے یار یہ فیملی کام نہیں کر رہی یا یہ فیملی کا بچہ کام نہیں کر رہا تو لوگوں کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اس کو الیکٹ نہ کریں۔ بہت مفصل طریقے سے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا۔ دوسرا سوال یہ بتائیے گا کہ جب کاغذات نامزدگی آپ کے جمع ہوئے تھے تو اس وقت ایک ایلیگیشن یہ بھی تھا کہ آپ کی جو کینیڈا میں دوہری شہریت، اس کا ایک کیس تھا، تو اس کیس کی لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ سپریم کورٹ میں اس کا جو ہے نا وہ کیوں نہیں ابھی تک آغاز ہو پا رہا؟ اور آپ کی طرف سے جو دوسرے مخالفین تھے خاص طور پہ حلقے میں آپ کے، ان کی طرف سے اس معاملے کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک اخلاقی طور پر جواز آپ کے پاس نہیں رہتا کہ اس کیس کو چونکہ ابھی تک شروع ہی نہیں کیا گیا، اور اس کیس کی جو اپڈیٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ پتہ چلے کہ اس معاملے میں جو آپ پہ ایک یہ اخلاقی طور پر، قانونی طور پہ ایک اعتراض بنتا تھا، اس کی اصل میں حقیقت اور حیثیت کیا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو آپ کی انفارمیشن ہے شاید انکمپلیٹ ہے، کیس کو شروع نہیں کیا، کیس ختم ہو چکا ہوا ہے 3 پلیٹ فارمز کے اوپر، اور وہ ان کا اعتراض بنا۔ میرے پاس بالکل کینیڈین شہریت تھی، میں نے الیکشن لڑنے سے پہلے وہ گیو اپ کی، اس کا پروسیس کیا، اس کے مطابق اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، وہ ہر لیول پر اسکروٹنائز ہوئے، چیلنج ہوئے، اور چیلنج میں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی اس نے ہمارے فیور میں اس کا فیصلہ کیا۔ اب یہ ہائی کورٹ تک، پہلے ادھر ہوا آر او آفس میں، پھر ہائی کورٹ میں، پھر ڈویژنل بینچ میں، اور اب یہ سپریم کورٹ گئے۔
تو دیکھیں سپریم کورٹ میں میں نے تو نہیں لگوانا, میں نے تو نہیں فیصلہ کرنا نا کہ کیس کب لگے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ لابنگ کر رہے ہیں آپ لوگ. نہیں, لابنگ سپریم کورٹ کے لیول پہ ہم ججز کو لابی کر کے کیس رکوا سکتے ہیں. سپریم کورٹ چاہے تو آج کھول لے, سپریم کورٹ چاہے تو کل کھول لے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو نیچے والے سارے فورمز کے اوپر کیوں میرے حق میں فیصلہ ہوا, کیونکہ میرے پاس, میں اپنا ایویڈنس جو ان کو دیا, انہوں نے بھی دیا ہوگا اپنا, میں نے بھی دیا, تو جو ریلیونٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی یا سینئر جج, کیا ہائی کورٹ سینئر ججز نہیں ہیں, انہوں نے نہیں اپنا دماغ لڑایا, ان کو نہیں سمجھ آیا کہ بھائی اس نے جو اپنے پیپرز نامینیشن دیے ہیں یہ لا کے مطابق ہے. تو دیکھیں ایک ہوتا ہے, میں آپ کو اس پہ بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے کہ سیاست میں پروپیگنڈاز بھی چلتے ہیں, بڑی چیزیں چلتی ہیں, ایک ہی چیز کو جب بہت زیادہ آپ گھسیٹ لیں اور اس میں کچھ ہو نہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا نہیں خیال ان کو کوئی پولیٹیکل اس میں فائدہ ہے. بہرحال ان کا لیگل حق ہے, وہ ہر پلیٹ فارم میں جائیں. سپریم کورٹ میں جب لگا ہے, یعنی مجھے اس کا ابھی اپڈیٹ نہیں ہے, جب وہ لگے گا ہم بھی اپنا پیش کریں گے, وہ بھی پیش کریں. ایمبیسی کی طرف سے اس کی جو ریننسیشن آف سٹیزن شپ ہے اس کا لیٹر آپ جناب, میں نے جو ایمبیسی کے ڈاکومنٹس تھے اور جو میرے اپنے ڈاکومنٹس تھے وہ میں نے وہ جمع کروایا ہوا ہے. وہ کسی نے دیکھا نہیں نا, انہوں نے اپنی تیاری نہیں کی. میں نے جو اپنا پروسیس تھا نا, جو لیگلی پروسیس ہے, ٹھیک ہے, اس کے سارے کاغذ اپنا آر او آفس میں, پھر کورٹس کے سامنے وہ اپنے جمع کرائے, انہوں نے ایکسیپٹ کی اور وہ ان کو بھی ملے ہوں گے. اچھا, دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ سیاست میں جو ایک گالم گلوچ کا کلچر ہے, آپ اس کو ذاتی طور پر کس طرح سمجھتے ہیں؟ یعنی آنے والے جو نسلیں ہیں ان کو کس طرح کا پیغام آپ اس پلیٹ فارم سے حلقے کے ایک نمائندے ہونے کی حیثیت سے یہ دینا چاہتے ہیں اور دیں گے کہ سیاست میں گالم گلوچ, الزام, بہتان اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں کس حد تک خطرناک ہیں؟ اور الیکشن کمپین کے دوران ہم نے آخری حد تک دیکھا کہ آپ نے بڑی محتاط گفتگو کی, لیکن ایک جگہ پہ آپ میاں عبدالرؤف صاحب کے متعلق وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کر گئے. تو اس طرح کے معاملے میں آپ خود اپنی ذاتی فکر اور نظریہ کیا رکھتے ہیں کہ سیاست کے معاملات میں جو ایک تنقید ہے ایک خاص حد تک وہ کی جانی چاہیے, لیکن تنقید اور تضحیق تک ہمیں نہیں جانا چاہیے؟ بالکل میں آپ سے 100% اس پہ ایگری کرتا ہوں. اور سب سے پہلے تو یہ کہ جس دن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں نے اس دن سخت الفاظ ضرور بولے, لیکن گالم گلوچ پھر بھی نہیں کی. کسی کے اوپر پرسنل اٹیک نہیں کیا. اس کے اوپر بھی اس نے جو ہمارے بارے میں کیا یا باقی لوگ جو کرتے ہیں وہ ہم برداشت کرتے ہیں, ہر روز سنتے ہیں, ہر روز برداشت کرتے ہیں. جہاں تک یہ ٹاپک ہے گالم گلوچ, سیاست میں گالم گلوچ کا کوئی حصہ نہیں ہے, نہ ہی ہونا چاہیے, نہ ہی اس سے کچھ اچیو ہوتا ہے. اس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں, بہتر نہیں ہوتی. اگر میں کسی کو برا بھلا کہوں گا تو یا وہ مجھے کہے گا, اس سے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کی ویڈیوز چل جاتی ہیں, وائرل ہو جاتی ہیں, یا آپ وہ جیسے کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ شاید پذیرائی ملتی ہے, لیکن یہ ایک پروڈکٹیو اور تعمیری سیاست نہیں ہے, یہ نیگیٹو سیاست ہے. اور ہم ایز اے پارٹی پی ایم ایل این اور ہماری فیملی, ہم کمپلیٹلی اس چیز کے خلاف ہیں, اور عملی طور پہ اس کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم گالم گلوچ کا حصہ نہ بنیں. سنتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, دیکھیں انسان ہے, کئی دفعہ رسپانس بھی ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ میں اور ہم سارے پی ایم ایل این کی تمام زیادہ تر اور ہماری فیملی خاص طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کوئی سخت الفاظ نہ بولیں, کیونکہ ہم اللہ کا خوف ہے. اللہ کا ڈر سب سے بڑا ڈر ہے. اپنی پارٹی ڈسپلن, اپنا فیملی کا ڈسپلن بعد میں آتا ہے, اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم کسی کی تصدیق کریں گے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میں اس سیاست کے بالکل حق میں نہیں ہوں اچھی طرح بات کرنے کے, لیکن اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس کے اوپر معذرت کرنے کو بھی تیار ہوتا ہوں. اور آپ کو بتاؤں, ہمارے الیکشن کیمپین میں بہت سی سخت باتیں ہوئی, میں نے کہیں جواب نہیں دیا. جس دن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس دن کوئی خاص باتیں مجھے پتہ چلی تھی, تو میں تھوڑا سا ہو گیا گرم, لیکن ایگریشن آ گیا. دیکھیں ہو جاتا ہے, لیکن وہ بھی بعد میں نے سوچا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو اب اس کے بعد سے تب سے میں نے کوئی بات, دیکھیں میری ایک دن کو آپ لوگوں نے سب نے پکڑا ہے, ایک دن میں نے تھوڑی سی, لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, ہم نے آپ کو ووٹ دیا, تو وہ ایک دن بھی آپ کا قابل, بالکل میں اسکروٹنائز ہونا چاہیے. اور میں بالکل, ہم لوگوں کی عدالت میں ہے بالکل, کیونکہ ہم سیاستدان لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں. تو ہم اپنا اگر عملی طور پہ یہ مظاہرہ کریں, آپ مجھے دیکھیں گے آپ اپنے حلقے میں یا اسمبلی میں, میری یہی کوشش ہے کہ میں اچھے الفاظ کا چناؤ کروں, ہر بندے کی عزت کروں, چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو چاہے مخالف ہو. ٹھیک ہے. اچھا طاہر بھائی, گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا آپ کے ممبر الیکٹ ہونے کے بعد ہمارے حلقے میں کچھ ایسے کرداروں کو, کچھ ایسے چہروں کو کندھا دیا گیا, سیاسی طور پر ان کی پشت پناہی کی گئی اور سٹیجز پہ ان کو باتیں کرنے کے لیے لانچ کیا گیا, جن کے کوئی سماجی معاملات بالعموم حلقے میں اچھے نہیں اور مناسب نہیں ہیں. تو ایسے میں آپ کے نزدیک اصل میرٹ کیا ہے؟ یعنی کن
طرح کے لوگوں کو کس طرح کے نمائندوں کو آپ آگے کرتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو جب آپ آگے کرتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو میرے جیسے یا عام افراد جو حلقے کے ہیں وہ اس سے کیا چیز محسوس کریں کہ آپ کے نزدیک آپ کی اصل سپورٹ کے لیے چیز جو ہے وہ میرٹ ہے، اخلاقی اقدار ہیں، یا اس طرح کے معاملات میں کوئی بھی آپ کا جو ماؤتھ پیس بننا چاہے اور اس کے بعد وہ کسی بھی طرح کی گفتگو کرے اور اس کو جو ہے نا وہ سماجی اخلاقی اعتبار سے وہ کسی بھی گراوٹ کا شکار ہو، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس حد تک بھی قابل گرفت ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک. اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بندے کو ہم اپنا ماؤتھ پیس بنا کر پیش نہیں کرتے. علاقے کی سیاست میں مختلف دھڑے ہوتے ہیں اور دھڑوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور علاقائی معاملات میں لوگوں میں آپس میں فرکشن ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، جس کا اظہار وہ کئی دفعہ ہمارے سیاسی سٹیجز کے اوپر کرتے ہیں. اس کا قطعاً ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل کوئی اگر کسی نے کوئی سخت باتیں کی ہیں جس طرف آپ اشارہ کریں اس کا ہم نے نہیں کسی کو پش کیا. لوگوں کو آپس میں لوکل معاملات ہیں، لوکل رائیولریز ہوتی ہیں. مثلا ایک گاؤں کے دو لوگ ہیں، ایک دھڑا ہمارے ساتھ ہے ایک دوسرا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ آپ نے ہم سے دیکھیں کہ ہم کیا چاہتے بتاتے ہیں اسٹیج پہ جا کے. ہم یہ بتاتے ہیں ہم نے کیا کام کیا، کیا لوگوں کے مسائل حل کیے، اور آگے جا کر ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارا ٹوٹل جو میسج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اگر وہاں پہ ہمارا سٹیج یوز کر کے کوئی گالن گلوچ کرے تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن لوگوں کے لوکل جذبات ہوتے ہیں، وہ ان کو روکا جا سکتا ہے ایک حد تک، لیکن وہ مشکل ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ کس قسم کے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ، مثبت لوگ، اچھے کردار والے لوگ سیاست میں آگے آئیں. لیکن علاقوں میں، حلقوں میں ہر قسم کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ کئی لوگوں کا جو ہے نا وہ کئی دفعہ مس ریپرزینٹڈ بھی ہوتے ہیں. دیکھیں کئی دفعہ لوگوں کا ایک جنرل پرسیپشن ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ نیچے سے لوگ، ان کا اوپر پبلک پرسیپشن کیا ہے اور وہ اپنے علاقے میں لوگوں کے لیے کیا کریں. تو کئی دفعہ ہمیں ان کی کچھ تلخ چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنے علاقے کے لیے بہتری کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل سیاست میں مشکل چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی پلانڈ طریقے سے میں تو اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے اپنا کبھی کہا ہے کسی کو کہ تم کسی، بلکہ ہم روکتے ہیں آنیسٹلی. لوکل چیزوں کو ہمارا رول یہ ہے ایز اے لیڈر، وہاں کا ریپرزینٹیو، کہ ہم لوگوں کے زخموں پر مرہم کریں، ان کی دوریوں کو ختم کریں. لیکن بہرحال لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، پر اس کا ہماری سیاست سے کوئی لینا نہیں. اچھا، حلقے کے مسائل تک میں اب تک آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ 5-6 ماہ ہونے کو ہیں، اور آئندہ میں بالخصوص جو صحت اور تعلیم کے معاملات ہیں، کیا آپ ٹارگٹ رکھتے ہیں؟ بالکل یہ اصل سوال ہے جس کے اوپر ہمیں زیادہ گفتگو کرنی چاہیے، جس کے اوپر سیاست ہماری ڈپینڈ کرتی ہے. دیکھیں ہماری پارٹی کا بڑا کلیئر ویژن ہے ڈیولپمنٹ اور گروتھ اور اکنامک پراسپیرٹی. جو ہمارا میاں نواز شریف صاحب کا ویژن ہے پورے پاکستان کے لیے، اسی ویژن کے تحت ہمارے علاقے میں بھی کام ہو رہا ہے. میں جب سے الیکٹ ہوا ہوں الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ اگر کام پہلے 50 کی سپیڈ سے چل رہا تھا تو وہ کم از کم 100 کی سپیڈ سے ہو. اب یہ ہے کہ ہم مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف اسکیموں کو ہم لانچ کر چکے ہیں. سب سے پہلے اس کے اندر ہمارے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، میں پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ کو کہ ہم نے لوگوں کی جو پاورٹی لیول کے قریب جو لوگ ہیں وہ نمبرز میں زیادہ ہیں اور ان کے مسائل زیادہ ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے مسائل کو سب سے پہلے حل کریں. دیکھیں جو بندہ کھاتا پیتا ہو اور جس کے پاس ریسورسز ہو نا، وہ اپنے معاملات کو مینیج کر لیتا ہے. جس بندے کے پاس ریسورسز نہیں ہے نا، اس کے لیے حکومت ہی ہے. ہم سب کے نمائندے ہیں، لیکن ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ان لوگوں کی بنتی ہے. تو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں نا، اس میں سیوریج، پانی، بجلی، یہ 3-4 چیزیں آتی ہیں. میرا فوکس ان پہ رہا ہے، وہ اس لیے رہا ہے کہ نمبرز میں یہ لوگ زیادہ ہیں اور ان لوگوں کا پرسان حال کوئی نہیں، اور ان کا سننے والی اور آواز کوئی نہیں ہے. ان کی آواز میں نے اٹھانی ہے. تو سب سے پہلے میں نے یہ پلان کیا تھا کہ میں اپنے علاقے میں انشاءاللہ سیوریج اور پانی کے معاملات کو بہتر کروں، جس کے اوپر مجھے خوشی ہے کہ بہت اچھی پروگرس ہو رہی ہے. ہم نے شہری آبادی میں کوٹ عبد المالک میں ایک میجر پروجیکٹ انڈر وے ہے، بلکہ کمپلیٹ ہونے والا ہے ماشاءاللہ 90% ٹائم سے. مجھے لگتا ہے کہ پہلے کام 6 مہینے کا 7 مہینے کا ٹائم تھا، اور وہ کمپلیشن کے قریب آ گیا. تو اس کوٹ عبد المالک کا میجر جو ہے سیوریج کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی طرح ہر یو سی لیول پہ سیوریج کے مسائل کے اوپر میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کا سیوریج کے اوپر پائپ لائن ڈلے، ان کی جو نکاسی ہے وہ پانی کی ٹھیک ہو. اور کئی دفعہ
پینے والا پانی، استعمال کرنے والا پانی سیوریج سے ملتا ہے، جہاں جہاں پر یہ مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. اس کے بعد پینے والے پانی کے اوپر ہم نے اوپن واٹر سپلائی دیا ہے شہری آبادی کو، جو کام آلریڈی انڈر وے ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اگلے ماہ یا 1.5 ماہ تک کمپلیٹ ہو جائے گا، جس سے جو لوگوں کو پینے والے پانی کا مسئلہ تھا وہ کم از کم شہری آبادی جہاں پر ڈینسٹی ہے وہاں پر مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ صفائی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو میرے اپنے بہت قریب ہے، اور ہماری چیف منسٹر صاحبہ کا ایک زبردست پروجیکٹ ہے ستھرا پنجاب کا، جس کا عملی مظاہرہ ہمارے حلقے میں ہو رہا ہے، اور الحمدللہ دن بہ دن صفائی بہتر ہو رہی ہے. ٹیمیں لگ گئی ہیں، بینز لگ گئی ہیں، اور ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز LWMC نے ہائر کر کے نمبرز اپنے ان کے ابھی بھی کچھ رہتے ہیں لیکن وہ پورے ہو رہے ہیں، اور دن بہ دن صفائی بہتر ہو رہی ہے. میں پتہ کیا کرتا ہوں، جب کسی علاقے میں جاؤں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ صفائی کے اوپر خاص نظر رکھوں، اور جب مجھے کوئی نظر آتا ہے نا تو میں اس کی تصویر لے کے پھر اپنے متعلقہ افسروں کو بھیجتا ہوں کہ یار یہ دیکھو یہاں پر نہیں ہوئی. یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایوالونگ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آج کہہ دیا تو کل ٹھیک ہو رہی ہے، آہستہ 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 اس میں بہتری آ رہی ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ وہ ہماری جو پارٹی کی جو ویژن ہے اس کے مطابق صفائی دن بہ دن بہتر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ تقریباً 100 سے زائد جگہوں پر جو ہے ہمارے ولیج الیکٹریفیکیشن کے منصوبے کے تحت نئے ٹرانسفارمرز لگے، اور کئی جگہ پہ ٹرانسفارمرز اپ گریڈ ہوئے، تاریں پڑی ہیں، کھمبے پڑے ہیں، اور سیوریج پہ میں واپس آیا، جہاں پر پائپ نہیں ڈال سکتا تھا، جہاں نالے بن سکتے ہیں وہاں پر نالے بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. تو یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر زیادہ فوکس ہے، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہم نے بہت کرنی ہے. بہت سی چیزیں ہیں الحمدللہ. اس وقت میرے حلقے میں تقریباً 10 سے 12 نئے بڑے روڈز بننے جا رہے ہیں، کچھ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں جو ابھی ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے. اس کے ساتھ تقریباً 15 سے 16 پرانی سڑکوں، میجر سڑکوں میں، چھوٹی گلیوں کی بات نہیں کر رہا، میجر سڑکوں کے ریپیئرز ہوں گے، جس سے لوگوں کا آمد و رفت بہتر ہوگا، ان کی روزمرہ کی زندگی میں فرق پڑے گا. اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، جس میں تقریباً اس وقت 7 سے 8 جگہ پہ نئے اسکولوں کا افتتاح کر چکا ہوں ماشاءاللہ. اور میری کوشش ہے کہ ایسے گاؤں اور ایسے علاقے جہاں پر پہلے کوئی اسکول نہیں ہے، سب سے پہلے وہاں اسکول پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد جہاں پر باقی اسکولز اپ گریڈ ہونے والے ہیں، پرائمری سے سیکنڈری یا سیکنڈری سے ہائر، ان کو لے کر جاؤں اور ان کو انشاءاللہ اپ گریڈ کراؤں. تو اس کے اوپر بھی میرا کافی الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں، اور اس پہ ٹائم لگے گا ضرور، لیکن انشاءاللہ اس پہ بھی ڈیلیور کریں گے. تو یہ چند چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی اگر ہم کھولیں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا. تو میرا اوور آل یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں دیکھیں، اس کا پورا اگر آپ اس کا متنازع کریں، اسکیچ بنائیں، اوور آل دیکھیں، تو یہ کہ دن بدن کیا مجھے اپنے سے پوچھنا چاہیے، یا میں سوچتا ہوں کہ میرے آنے سے کیا لوگوں کی زندگی میں تھوڑا سا ہی لیکن فرق پڑنا چاہیے. تو الحمدللہ لوگوں سے بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے، اور میری کوشش رہے گی کہ دن بدن بہتری ہو. یقیناً یہ خاص طور پہ ستھرا پنجاب اور لیسو کے متعلق آپ نے جو 2-4 باتیں کی، یہ بڑی قابل تحسین ہے. ہمارے گاؤں والے اس میں آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں. خاص طور پہ بجلی کا ایک مسئلہ تھا کوجٹاری میں، تو اس پہ یہ بڑی اپریسیشن والی بات ہے. تمام یوسیز میں میں نہیں کہہ رہا 100% کمپلیٹ ہو گئے، لیکن میں نے ابھی میرے پاس نمبرز ایگزیکٹ نہیں، 100 سے زائد جگہ پر نئے ٹرانسفارمر اپ گریڈ ہوئے جہاں پر بجلی کے مسائل تھے. تو ان کو لوگوں کی دیکھیں نا، یہ بیسکس نیسیسٹی ہے نا، پانی، بجلی، صفائی اور سیوریج. تو میں نے کہا کہ فوکس اس پہ تھا، اور انشاءاللہ اس پہ بہت اچھی پروگرس جا رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بنیادی حقوق کی اگر ہم بات کریں تو انسان کے لیے اس کی مال، جان، عزت، آبرو کا تحفظ، یہ اس کا بنیادی حق اور ریاست کی ذمہ داری بھی ہے. یہ گزشتہ کچھ ماہ میں ہم اپنے حلقے کی اگر بات کریں تو آپ اس کو باقاعدہ چیک کروا سکتے ہیں کہ جو وارداتیں ہیں ان میں بہت خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے. چوری ہو، ڈکیتی ہو، دن دہاڑے سڑک پہ لوٹا جانا ہو، تو اس طرح کے معاملات میں جو ادارے ہیں وہ کیوں نہیں اپنا رول پلے کر رہے، اور آپ ان چیزوں کو مطلب کس حد تک گہرائی تک دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ نے درست کہا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹینیوسلی ہم مانیٹر کرتے ہیں، اور وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ خبر وہ پہلے ہی ہمارے جس علاقے سے آپ الیکٹ ہوئے ہوں آپ کو دن بدن اس کی اپڈیٹ مل رہی ہوتی ہے. اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں کچھ معاملات ہوئے ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ شروع ہوئے ہیں پچھلے 1.5-2 ماہ سے. بالکل 1.5-2 ماہ سے کچھ انسیڈنٹ زیادہ ہوئے ہیں جن کے اوپر ہمیں بہت افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے. اور اس معاملے کے اوپر ہم نے ایک اسپیشل میٹنگ کال کی تھی DPO آفس میں، اور اس کی ڈیٹیلز میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہت یہ جو انسیڈنٹس ہیں ان کو میں نے بڑا اسٹرانگلی وہاں پر ہائی لائٹ کیا،
اور مجھے بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے ادھر سے. دیکھیں ہمارے اپنے جو پولیس ہے اس کی ریسورسز کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی کتنی اویلیبلٹی ہے, کتنے ان کے پاس جو ہے پولیس آفیسرز اویلیبل ہیں. پیٹرولنگ کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بڑھائیں. کچھ روڈ جو ہیں ایسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پر انسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو دن بدن نظر آئے گا کہ وہاں پہ پولیس کی پیٹرولنگ بہتر ہو جائے گی. چند ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں چھوٹے بچے جو ہیں ان کے اوپر ہوا ہے, اور وہ obviously کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس میں ہماری لیڈرشپ ایون سی ایم صاحبہ کو بھی نوٹس میں ہے, اور اس کے اوپر اس وقت سخت کارروائی چل رہی ہے. اور کوشش یہ ہے کہ ہم لا انفورسمنٹ کو وہ ساری فیسلٹیز دے سکیں یا ان کو ایکوپ کر سکیں جس سے کہ یہ ان چیزوں پر قابو پا لیا جائے. بڑا افسوسناک ہے کہ کچھ ایسے وارداتیں ہو رہی ہیں خاص طور پہ ڈکیتی کی, جن کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے, اور یہ بالکل میرے نوٹس میں ہے, رانا تنویر صاحب کے نوٹس میں ہے, ہمارے سی ایم آفس کے نوٹس میں ہے, اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی. کچھ جی بہترین انشاءاللہ ضرور. اچھا رانا صاحب ایک یہ بات بتائیے گا کہ گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے آپ کی منسٹری کے متعلق بہت زیادہ جو ہے نا خبریں وائرل دیکھیں جی, اور آپ چونکہ ایک مضبوط اور طاقتور ایم پی اے کے طور پر بھی مانے اور تسلیم کیے جاتے ہیں, تو منسٹریز 2-3 محکموں کی آپ کے پیچھے تھی اور میرے ذرائع کے مطابق آپ کو ان میں سے کوئی پسند نہیں آ رہی, تو یہ کیا سارا کیا چکر ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں نے کوئی صحیح بات بتاؤں, میں نے اپنی پارٹی کے سامنے کوئی ایسی خواہش ظاہر نہیں کی. اگر پارٹی نے مجھے سمجھا اس قابل اور اس کانسٹیچوئنسی کو سمجھا, دیکھیں میں تو ریپرزینٹیٹو ہوں اس حلقے کا. یہ وہ حلقہ ہے جس نے جنرل الیکشن سے ابھی تک 3 دفعہ مسلم لیگ نون کو سیٹ جتوائی ہے, تو ایک مضبوط حلقہ ہے مسلم لیگ کا. اور اسی وجہ سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کا کہ وہ مجھے ایز اے اس حلقے کے ریپرزینٹیو کے طور پہ اگر کنسیڈر بھی کریں تو میرے لیے تو یہ بھی اعزاز ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ محکمہ پسند آیا نہیں آیا. ارلی سٹیجز پہ ڈسکشن ہے جس میں صرف میرا نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اور بھی لوگوں کا نام چلا ہے. وہ پارٹی میں ڈسکشن ایک چل رہی ہے. پارٹی جب مناسب فیصلہ کرے گی, وہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی ایسی رسپانسبلٹی دی گئی تو میرے لیے کام بڑھ جائے گا اور بہت بڑی ذمہ داری ہوگی. اگر ایسی ذمہ داری دی گئی تو میں اپنی کوشش کروں گا کہ اس کو بخوبی نبھاؤں, اور اگر نہ بھی ملی تو میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کام کرتا رہوں گا, اور میں بڑی خوشی سے کروں گا. اور کوئی منسٹری کا کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی نہیں. اگر پارٹی نے یہ سمجھا کہ میں اس قابل ہوں اور یہ کانسٹیچوئنسی کو حق رکھتی ہے تو ہم اس کو پورا حق ادا کریں گے انشاءاللہ. اچھا ابھی پر کچھ پرسنل کویسچنز آپ سے کرتے ہیں کہ جس طرح کے ماحول اور جس طرح کے پس منظر سے آپ کا آنا ہوا, اور جس طرح آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سیاست میں کچھ گھریلو جو فورسمنٹ تھی وہ بھی شامل تھی, رانا صاحب کا کنونس کرنا بھی شامل تھا, تو کیا یہ جو 5-6 ماہ آپ نے گزارے ہیں اس میں آپ نے کیا محسوس کیا اور کیا سیاست میں آپ کا دل لگ گیا؟ دیکھیں سیاست کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ جو بھی سیاستدان آپ کو ملے گا وہ یہی بتائے گا کہ یہ ایک 24 آور جاب ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں گیو اپ کرنی پڑتی ہیں. سب سے پہلے جو آپ نے وہ میری شہریت کا ذکر کیا, وہ ایک معمولی چیز ہے لیکن اس کو گیو اپ کرنا کئی لوگوں کے لیے بہت معنی رکھتا ہے, لیکن میں نے تو خیر 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا. لیکن آپ کو بہت سی چیزیں پرسنل لائف میں گیو اپ کرنی پڑتی ہیں, آپ کو اپنا پرسنل ٹائم, اور میرا جو اس سے پہلے لائف تھی میں اپنا کاروبار سنبھالتا تھا اپنی فیملی کا, میں مطلب بس بڑا بیٹا ہوں اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کے اپنے کاروبار کو دیکھتا تھا, تو وہ اب مجھے چھوڑنا پڑا ہے. اور میں ہارڈلی بہت کم ٹائم دے سکتا ہوں, دینا چاہیے لیکن کیونکہ وہ بھی ذمہ داری ہے, لیکن اب میں نہیں دے پاتا. پبلک کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو وہ گیو اپ کیا. اور پھر پرسنل ٹائم آپ کا جو ہوتا تھا وہ بھی اب لوگوں کو دینا پڑتا ہے. تو بہت سی چیزیں آپ کو گیو اپ کرنی پڑتی ہیں, لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن یقیناً ہے. اگر آپ لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں, جس میں بہت سے مستحق لوگ ہیں, بہت سے لوگ جو آپ کی وجہ سے جن کے مسائل حل ہو جاتے ہیں, تو اس سے جو ہے نا آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ, سینس آف سیٹسفیکشن, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے آپ کو عاجز ہو کے یہ ایک وہ ملتا ہے کہ میں نے کوئی آدم کے لیے, لوگوں کے لیے, مخلوق کے لیے, انسانیت کے لیے کوئی کام کیا. یہ بڑا ایک بہت بڑا پرپز ہے, اور خدمت کرنا بڑا مشکل کام ضرور ہے, لیکن ابھی تک مجھے خوشی ہے کہ میں جتنا اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں میں ڈال رہا ہوں. جہاں تک دل لگنے کی بات ہے, آہستہ آہستہ دل لگ رہا ہے, آہستہ آہستہ دل لگ رہا ہے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, اور پر مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے الحمدللہ.
لوگوں نے اتنی محبت کر کے اگر الیکٹ کیا ہے تو میں اس کو خوشی سے یہ ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں. اچھا، یہ اس میں کچھ ہم نفسیاتی طور پر کچھ چیزوں کو دیکھیں تو ایڈکشن ہوتی ہے بڑے معاملات میں. آپ اپریشیٹ کیے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، لوگ آپ کو ہار ڈالتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کا جو ہے نا وہ استقبال کیا جاتا ہے. تو کبھی اس میں آپ نے ایڈکشن محسوس کی؟ آپ کا جو ایک نفسیاتی خاص طور پہ جو ضمیر ہے وہ اس سے خوش ہوا ہو؟ اچھا، بالکل بھی ایڈکشن والے پوائنٹ آف ویو پہ میں تو نہیں گیا. آئی ڈونٹ نو اس کا ریزن کیا ہے. بالکل یہ ایک جب آپ کو اس طرح پذیرائی ملے تو انسانی فطرت ہے کہ انسان بڑا خوش ہوتا ہے. اچھا، میں نے وہ چیز اپنی پرسنالٹی کے اندر بندہ اسیس کرتا ہے، میں نے وہ نوٹ نہیں کی. اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ رانا تنویر صاحب کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے سے لوگ پہلے ہی بہت عزت احترام کرتے تھے اور ان کا نمائندہ یا ان کا بیٹا سمجھ کے بہت عزت دیتے تھے بالکل. اور پیار کرتے تھے. تو مجھے کوئی خاص ڈفرنس نہیں نظر آیا کہ ایک سیٹ یا ممبر ہونے سے کوئی مجھے ابھی پہلے بھی وہی عزت ملتی تھی. ہاں، ذمہ داری ضرور بڑھ گئی ہے. ذمہ داری پہلے ایز اے نان الیکٹڈ پرسن کی اور تھی، ایز الیکٹڈ ممبر کی ذمہ داری ضرور بڑھ گئی ہے. لوگوں کا پیار محبت پہلے ہی تھا. تو ایڈکشن والا چکر مجھے نہیں ہے اور نہ ہی میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ میں اس چیز پہ فوکس نہ کروں کہ لوگ آپ کو بڑا واہ واہ کر رہے ہیں یا بڑی تعریف کر رہے ہیں. لوگوں کا کام ہو، لوگ خوش ہوں تو اس چیز کی خوشی ملتی ہے. کوئی خواہش یا طلب جو اس سارے معاملے میں یہاں تک پہنچنے کے بعد اب بھی باقی ہو؟ دیکھیں، اللہ کا بہت کرم ہے ہر لحاظ سے. جتنا اللہ کا شکر ادا کریں. میں اگر اپنی زندگی کو دیکھوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی آسانی پیدا کی، فائنینشلی، پولیٹیکلی اب ذرائع دی ہے، گھر کی فیملی کی طرف سے. تو اللہ کا بہت کرم ہے. ایک چیز رہتی ہے کہ ہم اپنی فیملی کو اتنا ٹائم دے سکیں. ایک میرے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ میں اس سب کے اندر اتنا نہ چلا جاؤں سیاست یا اپنی اس پولیٹیکل لائف کے اندر کہ میں فیملی کی امپورٹنس کو پیچھے رکھ دوں. کوشش بھی کرتا ہوں اس میں اور امید ہے کہ وہ میرا بیلنس اچھا رہے گا. دنیاوی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. اللہ کا بہت کرم ہے. مطلب بزنس میں پہلے ہی کر رہا تھا اور اب پولیٹیکلی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دیا ہے، تو اللہ کا بہت کرم ہے. اچھا طاہر بھائی، اب بتائیے گا کہ کچھ لوگ بات یہ کرتے ہیں کہ سیاست دان کا ایک پولیٹیکل فیس ہوتا ہے اور ایک اس کا اپنا نجی معاملہ ہوتا ہے. تو کیا ایک انسان جو اخلاقی طور پر بھی اپنے آپ کو ایک اچھائی کے معیار پہ رکھنا چاہتا ہو اور مذہبی معاملات بھی اس کے اندر موجود ہوں، تو کیا وہ کبھی یہ چیز محسوس کرتا ہے اور وہ کیا اپنے آپ کو کبھی یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا ایکٹ اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا ایک پبلک فیس ہے، پبلک کے سامنے میں نے اس طرح رہنا اور میرا ایک پرائیویٹ جو ایک مطلب پرائیویسی والا کچھ معاملہ ہے وہ اس طرح ہے؟ تو کیا پبلک فیس اور اس کا جو ایک کیا کہتے ہیں اپنا ایک ذاتی جو ایک تشخص ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق ہے یا یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر برابری کی حیثیت سے نمایاں اور ایک طرح کی ہونی چاہیے؟ بالکل. بہت سے شعبوں میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں فرق ہوتا ہے، لیکن سیاست دان کی پبلک اور پرائیویٹ لائف میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست دان 24 گھنٹے انڈر اسکروٹنی ہوتا ہے اور 24 گھنٹے لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے. اگر آپ کو چھپانا بھی چاہیں تو آپ چھپا نہیں سکتے. یعنی اگر آپ کے کوئی کاروباری معاملات ہیں وہ چھپتے نہیں ہیں. اگر آپ کے کوئی کسی سے پرسنل خدا نخواستہ لڑائی ہے وہ بھی چھپتی نہیں ہے. تو سیاست دان کنٹینیوسلی انڈر مائکروسکوپ ہوتا ہے. ہاں، آپ کی ایک فیملی لائف ہوتی ہے، وہ پرسنل ہونی بھی چاہیے اور وہ اس میں میرا خیال ہے مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ہر کسی کے بچے، ماں باپ، گھر ہوتا ہے اور وہ ہر کوئی اپنے طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے رکھنا چاہتا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ اس کی پرائیویسی رہے. ہاں، اس کا کردار بالکل لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے اور وہ میں تو اس کا یہ رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ کا کردار اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھیک ہونا چاہیے. عوام کے بعد کی بات ہے. تو اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کے گھر میں کے سامنے غلطیاں ہر بندہ کرتا ہے، اوور آل آپ کوشش کریں کہ چیزوں کو ٹھیک رکھیں تو لوگوں کو بھی وہی چیز نظر آتی ہے. تو بے شک لیکن ایسی چیز ہے، لیکن زیادہ تر سیاست دانوں کی لائف پبلک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک لفظ میں جواب دیجیے گا آپ کا پسندیدہ سیاست دان. ایک لفظ میں 2 سیاست دان ہیں، رانا تنویر حسین اور میاں نواز شریف. پسندیدہ صحافی آپ کے؟ بہت سے صحافی اچھے ہیں. طلعت حسین صاحب کو میں سنتا ہوں اور کافی اچھے مجھے ان کی انالیسس لگتا ہے.
عالم دین کون سے ہیں جن کو آپ شوق سے سنتے ہو؟ دیکھیں میں عالم دین بہت سے زیادہ ہیں اور بہت سے مجھے پسند بھی ہیں، لیکن ریسنٹلی میں مفتی مینک صاحب آپ نے سنا ہوگا، امریکہ میں ہوتے ہیں، جی ان کی میں نے کچھ لیکچر سنے، مجھے ان کی بڑی باتیں اچھی پسند ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کے علاوہ کوئی پسندیدہ کتاب، کوئی ناول، کوئی فکشن میں سے کچھ؟ میں آج آپ اتنی کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن ریسنٹلی میں نے ایک کتاب پڑھی جس کا نام ہے دا پاور آف ناؤ، وہ مجھے بڑی پسند آئی تھی۔ اس میں وہ ایک رائٹر ہیں جنہوں نے بڑی اچھے طریقے سے کیسے آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے اس گھڑی کے اندر، تو بڑا اچھا، مجھے وہ اچھی پسند آئی۔ کوئی فیوریٹ مووی اور ایکٹر؟ موویز بہت سی فیوریٹ ہیں، موویز میں دیکھتا ہوں شوق سے، اور اب تو اتنا ٹائم نہیں ملتا لیکن دیکھتا ہوں۔ فیوریٹ ایکٹر میٹ ڈیمن، امریکن ایکٹر ہے، وہ مجھے بڑا پسند، اس کی موویز ہیں۔ اور بالی ووڈ میں بالکل نہیں دیکھتا، لیکن جب دیکھتا تھا تو شاہ رخ خان کی موویز پسند تھی، اب نہیں دیکھتا۔ اچھا، کھانے میں کیا پسند ہے؟ لوگ آپ کو مدعو کرتے ہیں، خاص طور پہ جب سیاسی آپ کی دعوتیں ہوتی ہیں ہاں تو ہاں ان کے لیے آسانی کرتے ہیں کہ ہاں لوگ ہر چیز کھلاتے ہیں، لوگ بڑی مزے کی ڈشز کھلاتے ہیں، میں ہر قسم کا کھانا کھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پرسنلی میں جو ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا اکثر پسند کرتا ہوں، جاپانیز فوڈ مجھے پسند ہے، وہ ہمارے یہاں سرو نہیں ہوتا لوکلی، وہ ریسٹورینٹ میں پسند ہے، لیکن ہماری لوکل ڈشز میں مجھے اچھا بنا ہوا پلاؤ پسند ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آخر پہ بالخصوص حلقے کی عوام کے لیے، اور یہ جو ہمارا ایک کامیاب آپریشن بنیاد مرصوص کے نام سے ہوا ہے، اس اعتبار سے پورے ملک کی عوام اور قوم کے لیے کیا میسج دیں گے؟ بالکل جی، سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی کامیابی دی ہے، اور اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی، ہمیں محفوظ رکھا، اور سب سے پہلے ہمیں اپنی قیادت، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، میاں نواز شریف اور ہمارے آرمی چیف سید عاصم صاحب، ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے بڑی بہادری سے اور بڑی تحمل مزاجی سے اس معاملے کو ہینڈل کیا۔ بہت سی تنقید ہوئی شروع میں، لیکن آپ نے دیکھے اینڈ پہ پاکستان کا نام بلند ہوا، بالکل، اور یہ پوری دنیا مان رہی ہے۔ تو ہمیں ایسی لیڈرشپ کا، ہماری افواج پاکستان کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کہ ان کی وجہ سے ہمارا ملک آج قائم ہے۔ جی انڈیا نے جو حرکتیں کی اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور حوصلے سے دیا گیا، عقل مندی سے دیا گیا، فہمی سے دیا گیا، حکمت سے دیا۔ جذبات نہیں آئے۔ دل تو سب کا کرتا ہے کہ ہم بھی لیکن صحیح وقت کے اوپر رسپونڈ کیا، اور وہ ایسا رسپونڈ کیا کہ پھر انڈیا کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو ہمیں اللہ کی ذات کے بعد ان لیڈرز کا، آرمی چیف کا اور نیول چیف کا، ہماری ایئر فورس کا، ہمارے شہینوں کا، تمام جوانوں کا، ہمیں جتنا ہم شکریہ ادا کریں ہم کام میں، میرا خیال ہے ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے پرسوں کے دن، ہمارا جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا، ہم نے سیلیبریشن کی ہر جگہ، اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیغام اس سے ایک ہی نکلتا ہے، بڑا اہم پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی دوریوں کو ختم کریں، تلخی کو ختم کریں، اور ایک قوم ہو کے چلیں۔ ہمیں آپس میں ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھیں جب ہماری قوم اکٹھی ہوئی اور اس نے اپنی افواج کا حوصلہ بلند کیا، رزلٹ کیا ملا؟ رزلٹ وہ ملا جو دنیا مان رہی ہے۔ آج کشمیر کے مسئلے کو بھی اٹھایا جائے گا دوبارہ انشاءاللہ۔ کیونکہ ہماری فوج کو یہ نظر آیا، اور ان کے حوصلے بلند ہوئے کہ ہر فکر کا بندہ، ہر بیک گراؤنڈ کا بندہ ہمارے آج پیچھے۔ لیکن اس سے بڑا لیسن ہمیں کیا مل سکتا ہے کہ ہم روزمرہ کی لڑائیاں، تم غلط ہو میں صحیح ہوں، تمہارے نظریات غلط ہیں میرے صحیح ہیں، اس چیز سے نکلیں ہم۔ ٹھیک ہے اپنا ڈفرینس آف اوپینین ایک حد تک رکھیں، لیکن ایک قوم ہو کر رہیں، متحد ہوں، ڈویژن کو ختم کریں، پولرائزیشن کو ختم کریں۔ ہماری جو ڈویژن پیدا ہو گیا ہے سیاست کی وجہ سے پچھلے چند سالوں میں، ہم اکٹھے ہو جائیں، اور مشکل وقت ہمارے ملک کو جب بھی آئے گا، اکٹھے ہو کے ہم اس سے لڑیں گے۔ تو میرا ہماری یوتھ کو، ہماری تمام طبقوں کو میرا یہ میسج ہے، اور اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی، ہم ایک ہو کے رہیں۔ چاہے آپ کو کوئی بھی سیاسی لیڈر پسند ہے نہیں ہے، آپ نے اپنے پاکستان کے لیے ایک قوم بن کے رہنا ہے، اور انشاءاللہ اس سے ہمارا ملک پروگریس کرے گا، اور دن بدن بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت، شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور حلقے کے معاملات میں جس طرح آپ نے بہت خوبصورت اور قابل تحسین اقدامات کیے، ان میں مزید برکتیں دے، اور جو آنے والے آپ کے اقدامات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آپ کا دست و بازو